یہاں ہم مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں۔ تضربین، تضربانی، تضربن، اضرب، نضرب۔ پہلی گردان مثبت معروف کی بنے گی، پھر مثبت مجہول کی گردان بنے گی، پھر منفی معروف کی، اور پھر منفی مجہول کی، یعنی ایک فعل سے آپ نے یہ 4 گردانیں بنانا ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 10۔ پچھلے درس میں ہم نے مضارع کی گردان دیکھی تھی اور مضارع بنانے کا طریقہ دیکھا تھا، اور وہاں ہم نے مضارع مثبت کی گردان دیکھی تھی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کو منفی کس طرح بنایا جاتا ہے۔ ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ مضارع مثبت کے شروع میں اگر لا لگا دیا جائے تو اس کے معنی منفی کے بن جاتے ہیں، کہ جیسے لا یفعل، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم نے ماضی کے شروع میں ما لگا کر اس کو منفی بنایا تھا، کہ جیسے ما فعل۔ اور پچھلے درس میں ہم نے جو گردان دیکھی تھی وہ مضارع معروف کی تھی۔ یہاں ہم مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں۔ معروف اور مجہول تو آپ جانتے ہیں، معروف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فاعل معلوم ہو، اور مجہول اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ تو آئیے مجہول بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس مضارع کا جو سب سے پہلا صیغہ ہے یفعل، ہم اس کو قاعدے کے اعتبار سے مجہول بنائیں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع کو پیش دیا جائے، علامت مضارع کو پیش دیا جائے۔ علامت مضارع کیا ہوتی ہے وہ آپ نے پچھلے درس میں دیکھا ہے کہ وہ 4 علامتیں ہیں، کہ جس میں یا ہے، تا، الف اور نون ہے، کہ یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہیں، تا 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہیں، الف اور نون ایک ایک صیغوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یا آپ پچھلے درس میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ یہاں علامت مضارع یا آئی ہے، اور پہلے قاعدے کے مطابق علامت مضارع کو پیش دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ یا کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کا زبر کو ہٹا کر اس کو پیش دے دیں گے۔ پھر دوسرا قاعدہ ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دو، آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو زبر دیا جائے۔ یہاں پر آخر سے پہلے والا حرف عین ہے، اور عین کے اوپر پہلے سے زبر ہے۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے کہ باقی حروف کو ان کے حال پر چھوڑ دو، باقی حروف میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ ہمارے سامنے معروف سے مجہول صیغہ بن گیا۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد ہم دوسرے صیغوں کی بات کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کی پوری گردان آئیں گی۔ یفعل، یفعلانی، یفعلون، تفعل، تفعلانی، یفعلن، تفعل، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک بات اور دیکھی تھی شروعات میں، کہ عربی میں افعال کے وزن ہوتے ہیں، اور وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح ماضی کبھی فعلہ کے وزن پر ہوتا ہے، کبھی فعیلہ کے وزن پر، اور کبھی فعولہ کے وزن پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ مضارع کبھی یفعلو کے وزن پر ہوتا ہے تو کبھی یفعلو کے وزن پر ہوتا ہے، اور کبھی یفعلو کے وزن پر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام سے جب مجہول بنایا جائے گا تو پہلے مجہول کا وزن ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ سب اسی قاعدے کے اعتبار سے بنائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، شریبہ ایک فعل ہے، اور اس کا مضارع آتا ہے یشرب۔ اس کو قاعدے کے اعتبار سے مجہول بنائیں گے۔ تو پہلا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع کو پیش دیا جائے، تو ہم نے یہاں پر پیش دیا۔ پھر دوسرا قاعدہ ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دیا جائے، یہاں پر پہلے سے را پر زبر ہے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے کہ باقی حروف کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ہو گیا یشرب۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل یفعلو کے وزن پر ہے، کہ پہلے جو یا ہے اس کے اوپر پیش ہے پہلے حرف پر، پھر جو فا کلمہ ہے، فا کلمہ ہے اس پر جزم ہے، یہاں بھی جزم ہے۔ عین کلمے پر زبر ہے، یہاں پر را پر زبر ہے، اور یہاں لام کلمے پر پیش ہے، یہاں با پر پیش ہے۔
تو یہاں پر ان دونوں کا وزن ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے ضربہ، ضربہ اس کا مضارع بنتا ہے یضرب۔ اب اس کو مجہول بناتے ہیں تو پہلا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع کو پیش دیا جائے، تو ہم نے یہاں پر پیش دیا۔ پھر دوسرا قاعدہ ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دیا جائے، تو با سے پہلے والا حرف یہ را ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دینا ہے، تو ہم نے یہاں پر زبر دے دیا۔ پھر تیسرا قاعدہ ہے کہ باقی حروف کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، تو باقی حروف میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب یہ بن گیا یضرب، اس کا مطلب ہوگا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ اب آپ غور کریں کہ اس کا جو وزن ہے وہ بھی یفعلو کا ہی وزن ہے، حالانکہ اس کے عین کلمے پر مضارع میں زیر تھا، یہ تو یضرب تھا، لیکن یہ مجہول بنانے کے بعد اسی وزن پر آ گیا ہے جس وزن پر دوسرے افعال تھے۔ ایک اور مثال ہم اس کی دیکھتے ہیں، نصرہ ہم نے پڑھا ماضی میں، اس کا مضارع آتا ہے ینصر، ینصر۔ اب اس کو مجہول بناتے ہیں تو پہلا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع کو پیش دیا جائے، تو ہم نے یہاں پر دے دیا پیش۔ پھر دوسرا قاعدہ ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دیا جائے، تو ہم نے صاد پر پیش ہٹا کر اس کو زبر دے دیا اور باقی حروف کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب یہ ہو گیا ینصر، اس کا مطلب ہوگا مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ اس کا وزن بھی یفعلو کا ہی ہے، ینصر یہ یفعلو کے وزن پر آ گیا ہے۔ تو ہم جب بھی مجہول بنائیں گے تو مجہول کی گردان یہ زیادہ آسان ہے معروف کی گردان سے، اس لیے کہ اس کا وزن ہمیشہ یفعلو ہی ہوگا۔ آئیے اب اس کی ایک گردان بنا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یضرب سے مضارع مجہول کی گردان بنائی ہے، یہ پوری گردان ہوں گی، یضرب، یضربانی، یضربون، تضرب، تضربانی، یضربن، تضرب، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، تضربن، اضرب، نضرب۔ یضرب کا مطلب ہوگا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، یضربانی مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ دو مرد، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح پوری گردان کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیگر افعال لے کر بھی مشق کر سکتے ہیں، جیسے سمع، اس سے مضارع بنتا ہے یسمع، اور ہم نے اس کا مجہول بنایا تو یہ ہو جائے گا یسمع، اس کا مطلب ہوگا سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح شریبہ سے ابھی ہم نے پہلے دیکھا مجہول بنے گا یشرب، اس کا مطلب ہوگا پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح جعل ایک فعل ہے، اس کا مضارع مجہول بنے گا یجعل، بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح آپ کو جتنے بھی افعال یاد ہیں ان تمام افعال کی گردان لکھ کر اس کی مشق کرنا ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات وہی جو ہم نے پچھلے درس میں دیکھی کہ یہ مضارع مجہول مثبت کی گردان ہے۔ اب اگر اس کو منفی بنانا ہے تو اس پوری گردان کے شروع میں ہم کو لا لگانا ہوگا، اور اب یہ گردان ہو جائے گی مضارع منفی مجہول کی۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا لا یضرب، نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد، لا اضرب، نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت۔ آپ نے مضارع مثبت بھی پڑھا، مضارع منفی بھی پڑھا، مضارع معروف بھی پڑھا اور مضارع مجہول بھی پڑھ لیا۔ اب ہم چند افعال لے کر ہم نے جس طرح ماضی کی مشق کی تھی، فعل ماضی کی، اس کے الگ الگ صیغے لے کر بالکل اسی طرح ہم یہاں پر مضارع کی مشق کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس میں ہر فعل کے صیغوں کو پہچاننا ہے اور پہچان کر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر کچھ صیغے آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے ان صیغوں کو پہچاننا ہے اور اس کا ترجمہ کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ کس گردان سے تعلق رکھتے ہیں ان چاروں میں سے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا صیغہ ہے لا نضرب، یہاں شروع میں لا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منفی کا صیغہ ہے۔ اب معروف کا ہے یا مجہول کا، یہ پہچاننے کے لیے اس کا پہلا حرف دیکھیں اور اس کے پہلے حرف پر پیش ہے، یعنی یہ منفی مجہول کی گردان کا صیغہ ہے۔
اور یہ صیغہ ہے جمع متکلم کا، اس لیے کہ شروع میں نون ہے، اور نون وہ علامت مضارع ہیں جو صرف جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے ہم سب مرد یا عورتیں۔ یہ منفی مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد میں اگلا صیغہ ہے یسمعنا۔ یسمعنا، اب یہ لا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مثبت کا صیغہ ہے۔ اب معروف کا ہے یا مجہول کا، تو پہلے حرف کو دیکھیں، اس پر زبر ہے، یعنی یہ مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو غور کریں تو اس کے آخر میں آپ نون فاعلی کو دیکھ پا رہے ہوں گے۔ اس کے آخر میں نون فاعلی ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ نون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نون اعرابی اور ایک نون فاعلی۔ نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ عامل کے آنے پر اس میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، لیکن نون فاعلی میں تبدیلی نہیں کی جاتی، اس لیے اس کو نون فاعلی کہتے ہیں، اور وہ فاعل کی جگہ آتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نون فاعلی آیا ہے، اور نون فاعلی صرف دو صیغوں میں آتا ہے، ایک تو جمع مؤنث غائب میں اور ایک جمع مؤنث حاضر میں۔ تو یہاں پر یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یسمعنا کا ترجمہ ہوگا سنتی ہیں یا سنیں گی وہ سب عورتیں۔ اس کے بعد میں تشربون، یہاں پر دیکھیں آخر میں نون اعرابی آیا ہے، یہ نون اعرابی ہے، اور یہ صیغہ اس کے شروع میں لا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مثبت کا صیغہ ہے۔ لیکن یہ معروف کا ہے یا مجہول کا، تو اس کے پہلا جو حرف ہے علامت مضارع ہے تا، اس کے اوپر پیش آیا ہے، یعنی یہ مثبت مجہول کا صیغہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، غور کریں آپ تو معلوم ہوگا کہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا پیے جاتے ہوں یا پیے جاؤ گے تم سب مرد۔ اس کے بعد میں لا تجعلنا، یہاں پر لا آیا ہے، یعنی یہ منفی کا صیغہ ہے، اور علامت مضارع پر پیش ہے، یعنی یہ منفی مجہول کا صیغہ ہے۔ یہاں پر پھر وہی بات کہ یہاں پر نون فاعلی آیا ہے، تو یہ یا تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لیکن علامت مضارع یہاں پر تا آئی ہے، یعنی یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نہیں بنائی جاتی ہو یا نہیں بنائی جاؤں گی تم سب عورتیں۔ اس کے بعد میں اگلا صیغہ دیکھیں لا ینصرون، یہاں پر لا آیا ہے، یعنی منفی کا صیغہ ہے، اور علامت مضارع پر پیش ہے، یعنی منفی مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آخر میں نون اعرابی بھی آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا نہیں مدد کیے جاتے ہیں یا نہیں مدد کیے جائیں گے وہ سب مرد۔ پھر اگلا صیغہ ہے یفتح، یہ بالکل پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا وہ ایک مرد، یعنی یہ مثبت مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد میں ہے یشہدانی، یہاں علامت مضارع پر پیش ہے، یعنی یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور لا نہیں ہے، یعنی مثبت کا صیغہ ہے، تو یہ مثبت مجہول کا صیغہ ہوا، اور اس کے آخر میں نون اعرابی آیا ہے۔ یہ غور کریں تو یہ دوسرا صیغہ ہے یشہدو یشہدانی، اس کا ترجمہ ہوگا گواہی دیے جاتے ہیں یا گواہی دیے جائیں گے وہ دو مرد۔ اس کے بعد میں آخری صیغہ دیکھیں لا تعلمین، یہ یعلم کی گردان سے بنا ہے یعلم، اور غور کریں تو معلوم ہوگا یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، تو یہ منفی مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں جانی جاتی ہے یا نہیں جانی جائے گی تو ایک عورت۔ تو یہ کچھ صیغے تھے آپ کے سامنے مشق کے لیے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ افعال کو لیں اور ان سے یہ چاروں گردانوں کو بنائیں۔ پہلی گردان مثبت معروف کی بنے گی، پھر مثبت مجہول کی گردان بنے گی، پھر منفی معروف کی، اور پھر منفی مجہول کی، یعنی ایک فعل سے آپ نے یہ چار گردانیں بنانا ہے۔ جیسے ہم نے کہا فتح سے مضارع بنتا ہے یفتحو، تو یفتحو مثبت معروف ہے، پھر مثبت مجہول بنے گا یفتح، پھر منفی معروف بنے گا لا یفتح، اور پھر منفی مجہول بنے گا لا یفتح۔ تو ایک فعل سے یہ چاروں گردانیں بننے والی ہیں۔ تو جتنے افعال یاد ہوں ان تمام افعال کی زیادہ سے زیادہ گردانیں بنا کر مشق کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا